یہ نون کی زبر آپ نے لمبی نہیں کرنی کیونکہ دس از اے سمپل زبر. یہ ہم نے زبر لمبی کی تھی کیوں؟ کیونکہ زبر ود الف ہے. یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 117. تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ العنکبوت آیت نمبر 24 سے، اور قواعد کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے تطبیق. تو چلیے جی آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. تطبیق میں آج ہم لیں گے جی آیت نمبر 24. تطبیق پھر بھی ایک دفعہ دوبارہ رپیٹ کرتی چلوں کہ اب ہم نے قواعد، مخارج اور صفات ڈے 1 سے ڈے 112 تک کمپلیٹ کر لیے تھے. 113 سے اب ہم نے آنورڈ کہنے کے تطبیق اپنی سٹارٹ کی ہے، یعنی کہ قواعد کا امپلیمنٹیشن کہہ لیں یا اس کی نشاندہی کہہ لیں. اپنے اپنے قرآن پاک میں جو بھی ہم لیسن پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے ایک آیت کی ہم تطبیق کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کو تطبیق کر کے دیتی ہوں اور ایک آیت کی آپ لوگوں کو ہوم ورک کے لیے ملتی ہے جو واٹس ایپ پہ پیڈ کورس کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہوم ورک کی جو بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے چلیں جی. فما میں دیکھیے فا کے پاس زبر ہے، ہم زبر کو لمبا نہیں کریں گے لیکن ماں کو لمبا کریں گے. ریزن کیونکہ میم کی زبر کے پاس الف ہے، تو یہ رول بنتا ہے الف مد 2 کاؤنٹس اس کو لمبا کریں. کا بھی سیم رول ہے، 2 کاؤنٹ اس کو لمبا کریں. نون کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے. واؤ کے پاس بھی الف مد ہے، 2 کاؤنٹس لمبا کریں. قو واؤ خالی ماں قبل زبر واؤ لین 1.5 سیکنڈ ہوتی ہے واؤ لین کی مقدار. ہی کی یعنی کہ جو ہا کی کھڑی زیر اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے اس کو مد منفصل کہتے ہیں. 4 سے 5 سیکنڈ اس کو لمبا کریں گے. 2 سیکنڈ سے یہ 4 سے 5 سیکنڈ پہ چلا جائے گا صرف اس حمزہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اللہ یہاں پہ بھی الف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، یہاں پہ بھی مد منفصل کا رول ہے، یہ بھی 4 سے 5 سیکنڈ آپ لمبا کریں گے. نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے قاف، تو یہاں پہ آپ اخفا کریں گے یعنی کہ آواز کو ناک میں چھپائیں گے، اور یہ موٹے والا اخفا ہوگا کیونکہ قاف بھی ایک موٹا لیٹر ہے. ٹھیک ہے. قا الف مد 2 کاؤنٹس لکھیے. لام کی پیش کو ڈائریکٹ آپ نے قاف سے ملانا ہے. یہ والا واؤ، یہ والا حمزہ، یہ والا حمزہ یہ نہیں پڑے جائیں گے. ٹھیک ہے. لام کی پیش ڈائریکٹ جو ہے وہ قاف سے مل کے قاف جزم کلکلا لیتا ہے. لق لق اق اق اق. ٹھیک ہے. قاف جزم پہ ہم کلکلا کریں گے. طلوع میں صرف لو لمبا ہوگا کیونکہ لو پہ واؤ مد ہے، باقی تو اور ہو سمپل ہے، سمپل پیش ہے، پیشوں کو لمبا نہیں کرتے. او واؤلین ہے 1.5 سیکنڈ لکھیے یہاں پہ. حرقوہ قو واؤ مد ہے 2 کاؤنٹس لکھیے. یہ تشدید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک را جزم بھی ہے، تو را جزم پیچھے سے سپورٹ لے گی، یہ زبر ہر ملے گی پھر ریب ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائیے. نون ساکن کے بعد جیم حروف اخفا میں سے، یہاں پہ ہم اخفا کریں گے اور باریک اخفا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جیم باریک لیٹر ہے. جا. ٹھیک ہے. جا کا کھڑا زبر 2 کاؤنٹس لمبا کیجئے. اللہ اللہ کے نام سے پہلے پیش آ جائے تو اللہ کے نام کو پور پڑھتے ہیں اور یہ کھڑا زبر آپ نے ڈراپ نہیں کرنا. اچھا جی. نیکسٹ نون کی زبر اس نون شد سے ملے گی. مینن، پھر نون شد یہاں پہ غنہ لے گی اور پھر یہاں پہ الف مد بھی ادا ہوگا. را کی زیر ڈراپ کریں گے وقف کی صورت میں، را کے اوپر جزم آ جائے گی. جزم سے پہلے بھی الف ہے وہ بھی خالی ہے، یہ جو حمزہ یہ بھی خالی ہے، پھر اس کے بعد زبر ہے تو پھر را خالی ماں قبل خالی ماں قبل زبر، تو بھی وہ را موٹی پڑی جاتی ہے. ہم نے را کے قواعد میں یہ سیکھا تھا. نیکسٹ آ جائیے نون شد کا غنہ. یہ نون کی زبر آپ نے لمبی نہیں کرنی کیونکہ دس از اے سمپل زبر. یہ ہم نے زبر لمبی کی تھی کیوں؟ کیونکہ زبر ود الف ہے. یہ الف ماں قبل زبر آ جائے تو پھر اس زبر کو لمبا کیا جاتا ہے 2 کاؤنٹس کے حساب سے، اور اس رول کو کہتے ہیں الف مد. فی یا مد ہے، اس کو بھی آپ نے 2 کاؤنٹس لمبا کرنا ہے. اس کے نیچے انڈر لائن نہیں کرنا تھا، انڈر لائن کی نشانی ہم نے صرف غننے کے لیے رکھی ہوئی ہے. فی
یا مد 2 کاؤنٹس لمبا کریں. ذا کھڑا زبر 2 کاؤنٹس لمبا کریں. لیکا یہ لمبا نہیں ہوگا. آیا اس کے اوپر 2 لکھیں. ٹھیک ہے, لا کو لمبا نہیں کرنا. تل تنوین کے بعد لام, حروف یرملون میں سے نا وہ لام اور را الگ کیے تھے ہم نے, اور اگر لام اور را آ جائیں تو یہ ریڈ والی سائڈ پہ تھے, ہم نے ان پہ غنہ نہیں لینا. تل لقو واولین 1.5 سیکنڈ لکھیے. پھر ہے جی تنوین کے بعد یا, یہ گرین والی سائڈ سے حروف یومن, اور اگر یومن آ جائے تو ادغام معل غنہ ہوگا. یہاں پہ ہم غنے کا نشان لگائیں گے. یو واؤ کے اوپر حمزہ, حمزہ کے اوپر جزم. اگر صرف واؤ کے اوپر جزم ہوتی جیسے حرقوہ میں تو یہ تو واؤ مدہ ہے, لیکن اگر واؤ کے اوپر حمزہ, حمزہ کے اوپر جزم تو یہاں پہ آپ جھٹکا لیں گے. یو کلیئر. مینو واؤ مد ہے, 2 کاؤنٹس لکھے اور نون کی زبر کو ڈراپ کر دیں. اور یہ کون سی, یہ ہے مد عارض للسکون. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے عارضی سکون لے کر آئے ہیں نون کے اوپر, تو آپ نے یہاں پہ مد عارض للسکون کیا جو 2 4 6 سیکنڈ تک لمبی کر سکتے ہیں. جیسے یؤمنون, 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 4 6 تک بھی آپ جا سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہم عارضی زبر, عارضی جو ہے نا سکون کرتے ہیں, زبر ڈراپ کرتے ہیں. یہ نون کا خود کا تو جزم نہیں ہے نا, اس کی تو خود کی زبر تھی, ہم نے اس کی زبر گرائی ہے وقف کی صورت میں. ٹھیک ہے, تو چلیں آج میں نے ایک اور نیو قواعد کا بھی نیم ایڈ کیا, مد عارض للسکون. باقی اس کے نشان لگانے اب آپ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے لیڈ پینسل سے نشان لگانا, کیونکہ میرے پاس ریڈ ہے آپ کو اسکرین پہ شو کرنے کے لیے. میں جب تطبیق ایک آیت کرنے کے بعد خود اس کے ساتھ پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں یہ زبر ہے, یہ زبر ہے, یہ زبر ہے, یہ اس طرح کچھ نا آنکھوں کو ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ ریڈ کلر اس طریقے سے عادت نہیں ہے نا میری. لیڈ پینسل کا کلر وہ گرے سا ہوتا ہے, وہ اس طرح نظر نہیں آتا, لیکن جو چیز نظر آتی ہے ہمیں اس کے غنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور 24 کی میں نے کر دیا, آپ کے ہوم ورک میں 25 کی تطبیق ہوگی, یا تو اپنے قرآن پاک میں کریں یا الگ سے کریں. وہ سب چیزیں میں نے آپ لوگوں کو گروپ میں جو تھی وہ ایک دفعہ ایک اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ آپ لوگوں نے تطبیق کرنی کیسے ہے, آپ لوگوں نے مجھے چیک کیسے کروانی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا تجوید کا لیسن. یہ میں نے ہٹا دیا سارا کیونکہ ریڈ کلر مجھے ڈسٹریکٹ کر رہا تھا. پچھلے دنوں بھی میں نے ایک آیت تلاوت کرنے کی کوشش کی تھی, مجھے اس کو درمیان میں 2-3 دفعہ کٹ کر کے پھر اس کو نہ کہہ لیں کہ وہاں سے کراس کرنا پڑا, یا مجھے دوبارہ اس کو پھر ریکارڈ کرنا پڑا تھا. چلیں تجوید کے پورشن میں آج ہمارے پاس سورہ عنکبوت آیت نمبر 24 سے لیسن ہے. آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربه إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من
من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنین۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس پارہ نمبر 21۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، جو پھر آخری ہمارے پاس کہنے عشرہ وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ سب کو مبارک ہو میری طرف سے۔ آپ لوگ مجھے مبارکباد نہیں دیتے ویسے۔ چلیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. یہ الف پہ صفر ہے، یہ الف سائلنٹ ہے، یہاں پہ الف مد کا رول نہیں ہے. کچھ قرآن پاک میں یہ مینشن ہے، کچھ پہ مینشن نہیں ہے. جن پہ نہیں ہے وہ نشان لگا لیں. اولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. چلے جی یہاں تک آپ لوگ کے 4 پیجز کمپلیٹ ہے. 52 پہ نشان لگا لیں. مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.